ہمارے طلباء کے درمیان ایک اسپرٹ سرایت کر جاتی ہے، دوڑ جاتی ہے۔ ان کی یہ خوشی ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے وہ اپنا پروگرام پیش کریں۔ انہی کڑی میں سے ایک کڑی ہمارے مدرسے کا ایک طالب علم عزیزم حافظ محمد حسن سلمہ ہے۔ بہت مختصر سے ٹائم کے لیے اپنی تقریر پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے مہمان مکرم جو تشریف فرما ہے جناب حضرت مولانا مفتی حسن صاحب مدد اللہ العالی جو شہر میرٹھ سے تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ ان کی نصیحتوں سے ہم سب مستفیض ہوں گے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی ورفعنا لک ذکرک وأيضا قال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه۔ احساس صداقت رکھتا ہوں، آئین عدالت رکھتا ہوں، احساس صداقت رکھتا ہوں، آئین عدالت رکھتا ہوں، آنکھوں میں حیا دل میں غیرت توفیق شجاعت رکھتا ہوں۔ اسلام سے مجھ کو الفت ہے، کچھ شوق عبادت رکھتا ہوں، صدیق و عمر عثمان و علی چاروں سے محبت رکھتا ہوں۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، ہم اس پیغمبر کی امت ہیں جس پیغمبر کے لیے خلیل اللہ نے بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر دعا فرمائی۔ دعا کرنے والا خلیل اللہ، آمین کہنے والا ذبیح اللہ، قبول کرنے والا خود اللہ، گواہی دینے والا کلام اللہ، آنے والا محمد الرسول اللہ۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم، کہ میں خلیل اللہ کی دعا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بھی اسی خلیل اللہ کی پشت سے ہے۔ خلیل اللہ کی پشت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی پشت سے 70,000 انبیاء پیدا ہوئے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں ایک ہی درے بے بہادر یکتا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ خلیل اللہ نے دعا فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا بیت اللہ بنانا میرا کام ہے، بسانا محمد کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم، میں خلیل اللہ کی دعا ہوں، وبشارت عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ خوشخبری ہے اس قوم کو، قیامت تک مبارکباد و تہنیت ہے اس جماعت کو جس کے حصے میں مصطفیٰ کریم تشریف لا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احمد بھی ہیں، محمد بھی ہیں۔ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے، قرآن میں 4 جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے۔ آپ احمد ہیں، اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرتے ہیں، محمد ہیں، سب سے زیادہ کائنات میں آپ کی تعریف ہوتی ہے۔ آپ عالم ارواح میں تھے، اللہ کی تعریف کرتے رہے، پیدا ہوئے تو محمد بن گئے، نبوت سے پہلے احمد رہے، نبوت ملی تو محمد کا درجہ غالب آ گیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں محمد کریم کی صفت رکھتے ہیں۔ قیامت کے دن اٹھیں گے تو احمد بن کر اٹھیں گے، امت کو بخشائیں گے تو محمد بن کر بخشائیں گے۔ میرے نبی کو جو جھنڈا ملا اس کا نام
نام لواہ الحمد ہے، میرے پیغمبر کی امت کا لقب حمادون ہے۔ جنت میں جو گھر ملے گا اس کا نام بیت الحمد ہے، پیغمبر کو جو مقام ملا اس کا نام محمود ہے، نبی کو جو قرآن ملا اس کی ابتدا الحمد سے ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا ہی نہیں کرتا، یعنی اگر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز نہ ہوتے تو یہ جن و بشر، شمس و قمر، شجر و حجر، بحر و بحر، پھولوں کی مہک، چڑیوں کی چہک، سبزے کی لہک، سماع و سمک، رفعت و پستی، خوشحالی و بدبختی، زمین کی نرمی، سورج کی گرمی، دریا کی روانی، کواکب آسمانی، خزاں و بہار، بیابان و مرغزار، نباتات و جمادات، جواہر معدنیات، جنگل کے درندے، ہوا کے پرندے، غرض کائنات کی کسی چیز کا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ گرد ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، گرد ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ ہاں وہ فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہے، جن کی خاطر کائنات ہستے بود کو وجود ملا، جن کی برکت سے انسانیت کو شعور ملا، جن کے گلے میں لولا کا ہار پہنایا گیا، جن کے اسم گرامی سے جنتی درختوں کے ہر ورق کو زینت ملی، جن کے نام کی برکت سے سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، جن کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیادت کا تمغہ ملا، جن کے صبر کا نمونہ حضرت ایوب کو ملا، جن کے قرب کا ایک حصہ حضرت ہارون کو وزارت حضرت موسیٰ کو مکالمات کی صورت میں ملا، جن کے مرتبے کا ایک حصہ حضرت ہارون کو وزارت کی صورت میں ملا، جن کی نعت کا ایک مصرع حضرت داؤد کا نغمہ بنا، جن کی نعت کا ایک مصرع حضرت داؤد کا نغمہ بنا، جن کی رفعت و بلندی کی ایک جھلک حضرت عیسیٰ کو نصیب ہوئی، جن کی رفعت و بلندی کی ایک جھلک حضرت عیسیٰ کو نصیب ہوئی، جن کا وجود و مسعود دعائے خلیل اور نوید مسیحہ بنا، جن کی آمد کی برکت سے لشکر ابرہا کا عاصف معقول بنا، جن کے بحر علم کی چھیٹوں سے علی مرتضی باب العلم بنے، جن کے شہر کو رب کائنات نے بلد امین کہا، جن پر نازل ہونے والی کتاب کو کتاب المبین کہا۔ اس نبی کے آداب بجا لانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک بیان فرمائی ہے، مگر ایک وہ شان ہے جو انبیاء بیان کرتے ہیں، جو اولیاء بیان کرتے ہیں، جو اصفیاء و اتقیاء بیان کرتے ہیں، جو مولوی بیان کرتے ہیں، جو دیوبندی بیان کرتے ہیں، جو بریلوی بیان کرتے ہیں، اور ایک وہ شان پاک ہے جو عرش والا خود اپنی زبان مبارک سے بیان کرتا ہے۔ آج عنوان شان مصطفیٰ ہو، زبان خدا کی ہو اور شان مصطفیٰ کی ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے وَالضُّحَىٰ، مجھے قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ اللہ تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی قسم کھا کر قریش مکہ اور منکرین توحید و رسالت کو یہ بتا دیا ہے کہ جس طرح آفتاب طلوع ہونے کے بعد اپنی شعاع اور روشنی سے تمام عالم کو منور کرتا چلا جاتا ہے، اسی طرح میرے محبوب کی نبوت کا آفتاب طلوع ہو چکا ہے، اس کی روشنی اب بڑھتی ہی رہے گی، اس کی رسالت کی تابانیاں اب رخ عالم پر ایمان کی روشنی بن کر چمکے گی۔ کبھی وہ فاران کی چوٹی پر چمکے گا تو کبھی غار حرا اور غار سور میں چمکے گا، کبھی طائف کی وادیوں کو روشن کرے گا تو کبھی سرزمین مکہ کو مستنیر کرے گا، کبھی ابو بکر کے گھر میں چمکے گا، کبھی عمر کی قسمت پر چمکے گا۔ اس کی چمک عام ہوگی، اس کی دھمک عام ہوگی، اس کی روشنی عام ہوگی، اس کی خوشبو عام ہوگی، وہ آگے ہی آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اے قریش مکہ، تم میں اگر طاقت ہے آسمانوں کے آفتاب کو روک کر دکھاؤ، اس کی تابانی و جلوہ سامانی کو روک کر دکھاؤ، اٹھو ہمت کرو، اور اگر تم میں آسمانوں کے آفتاب کو روکنے کی طاقت نہیں ہے تو خبردار میرے محمد کا راستہ بھی نہ روکنا، یہ رکنے کے لیے نہیں بڑھنے کے لیے آیا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔